دارالعلوم نے پابندی لگائی تھی. میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے پر اس طرز عمل کے اوپر پابندی نہیں ہوئی اور لوگوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو دارالعلوم دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی. دوستو آج 17 جنوری بروز جمعہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے آج مسجد قدیم دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر ایک بڑا اہم اور بڑا سخت اعلان کیا ہے، اور حضرت کے حکم سے ہی حضرت کا یہ بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. حضرت نے کہا ہے کہ میری اس آواز کو پہنچا دیجئے جہاں تک ہو سکے. دوستو آپ سب سے گزارش ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، بہت مختصر بیان ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کرے. اس میں علماء حضرات بھی متوجہ ہوں، اور وہ حضرات جو دارالعلوم کے اندر زیارت کے لیے آتے ہیں، دارالعلوم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، خواتین و حضرات، سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کو سنیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں. آئیے دیکھتے ہیں حضرت محتمم صاحب نے کیا کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بنانا کرنا چاہتے ہیں. ایک خالق اللہ ہے، اس نے جاندار کو پیدا کیا، ہم بھی جاندار بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفت خاصہ کے اندر شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة أو شعيرة. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے. جیسے میں جاندار کو بناتا ہوں، یہ شکل بنا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. چاہیے کہ ایک چیوٹی بنا کے دکھلا دے، ایک دانہ بنا کے دکھلا دے، جو پیدا کر کے دکھلا دے. خالق اللہ کی صفت ہے، خالق اللہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تخلیق کی صفت میں مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون. سب سے زیادہ سخت عذاب والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو تصویریں بنانے والے. سب سے زیادہ سخت عذاب والے اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو تصویریں بنانے والے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میرا پیشہ دستکاری کا ہے اور میں تصویریں بناتا ہوں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صور صورۃ قال اللہ فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اس میں روح ڈالو اور عذاب دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے جب تک کہ اس میں جان نہ ڈال دے، اور ظاہر بات ہے وہ جان ڈال نہیں سکے گا. جب یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی فَغَضَبَ الرَّجُلُ غَضْبَةً شَدِيدَةً، کیونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا. کہتے اس شخص نے بڑی گرم سانس لی، گھبرا کر اس نے زور کی سانس لی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تجھ کو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر تو مجھے تصویر نہیں بناتا ہے تو درختوں کی تصویر بنا، پہاڑ کی تصویر بنا، عمارت کی تصویر بنا، جاندار کی تصویر نہ بنا. اب آج دیکھ لیجئے یہ وبا کس قدر عام ہو گئی ہے. کیا علماء اور کیا طلباء اور کیا عوام، یہ ملٹی میڈیا موبائل ہر ایک کی جیب کے اندر ہے، جس میں کیمرہ ہے، ویڈیو بن رہا ہے، فوٹو لیا جا رہا ہے. اور تو اور خالص دینی تقریبات کے اندر جلسے دستار بندی ہو رہا ہے، ادھر پگڑی باندھی جا رہی ہے، ادھر تصویر کھینچی جا رہی ہے. درس میں کتابوں کا اختتامی پروگرام ہے، حدیث کی کتابوں کا اختتام ہو رہا ہے،
طلبہ اس کے اندر بیٹھے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں. اس قدر بے شرمی کی بات ہے. اسی حدیث کا درس ہو رہا ہے جس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اسی درس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شدید ترین فرمان کا اس طریقے سے گویا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تصویریں بنا رہے, کھینچ رہے اور اس کو وائرل کر رہے ہیں. مسجدوں میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں, درسگاہوں میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں, اور اس میں دیندار غیر دیندار کا کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. بلکہ اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ تصویر سازی کو, خاص طور سے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دے دیا جائے. تعویلیں کی جاتی ہیں کہ اس میں شکل محفوظ نہیں ہوتی, اس میں ذرات ہوتے, اس میں تو اس کی میموری ہوتی ہے, اس میں تصویر نہیں ہوتی. کیا فرق ہے اس تصویر اور اس تصویر کے اندر؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً مصر گئے تھے. وہاں کے علماء سے اس مسئلے میں گفتگو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضرت کیمرے کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تصویر بنائے جس میں ہاتھ کا کام ہوتا ہے, یعنی مجسمہ بنایا جائے, برش سے پینٹ کیا جائے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کیمرے میں تصویر کیسے آتی ہے؟ کہ کلک کیا جاتا ہے. کہ کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ کہ ہاتھ سے. تو ہاتھ کا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاتھ کا عمل اس لیے پایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس کی شناعت اور اس کی قواعد کو سوچیں. کس قدر قبیح عمل ہے یہ. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, عذاب کے فرشتے تو ہر جگہ پہنچیں گے, روح قبول کرنے والے تو ہر جگہ پہنچیں گے. اس لیے اس کو بیان کرنا چاہیے, علماء کو بیان کرنا چاہیے, اور اللہ معاف کرے ہماری برادری کو, علماء کو, متقین کو, کہ اس پر نکیر نہیں کرتے. تصویر کھینچی جا رہی ہے, پروگرام ہو رہا ہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, روکتا بھی نہیں کوئی کہ کیا کر رہے ہو, ہٹاؤ اس کو, منع کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. میں اپنے طلبا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اور عام حضرات سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اس سے اپنے آپ کو روکیں. بلا ضرورت ویڈیو کالنگ کی جاتی ہے, آواز پہنچائی جا سکتی ہے. ویڈیو کالنگ ایک عام مشغلہ ہو گیا ہے. ادھر کی تصویر یہاں آ رہی ہے, یہاں کی تصویر وہاں جا رہی ہے. شادیوں میں پورا ویڈیو بنائی جاتی ہے, اس میں عورتیں ہیں, محرم نہ محرم تمام کی تمام سجی سجائی زیور سے لدی ہوئی عورتیں ہیں, ان کی پوری فلم بنائی جاتی ہے, اور اس کے بعد فخریہ بیٹھ کے ان کو دکھایا جاتا ہے. شرم و غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. شرم نہیں معلوم ہوتی کہ ہم اپنے گھر کے مستورات کو اس طریقے سے فوٹو کھینچ کر اس کی فلم بنا کر اور اس کی نمائش کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے دکھاتے ہیں. کیا فائدہ اس پردے کا کہ ہم گھر سے نکلتے وقت برقع اڑاتے اور اس کے بعد اس کی فلمیں بنا کر دوسروں کو دکھائیں. دارالعلوم دیوبند میں زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں, بار بار تاکید کی جاتی ہے, اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یہاں تصویر کھینچنا منع ہے, عمارتوں کی تصویر کھینچنا بھی منع ہے. لیکن شرم کی بات یہ کہ عورتوں کو لے کر آتے ہیں, سامنے عورتوں کو لے کر باقاعدہ پوز بنا کر فوٹو لیا جاتا ہے. انہی اسباب کی بنا پر دارالعلوم نے پابندی لگائی. جو میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے پر, اس طرز عمل کے اوپر پابندی نہیں ہوئی اور لوگوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو دارالعلوم دوبارہ عورتوں کے دارالعلوم میں داخلے پر پابندی لگا دے گا. کھلے طور پر اس بے حیائی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. لوگ راضی ہو یا ناراض ہو, تو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم حرام کام کرنے کی اجازت اس طریقے سے نہیں دیں گے. اگر اس حرکت پر پابندی نہیں لگی تو دارالعلوم دوبارہ عورتوں پر پابندی لگائے گا. جب میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچا دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, آپ نے اس مکمل بیان کو سن لیا ہے. آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. حضرت محتمم صاحب کے اس پیغام کو خوب عام کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں دوستو, یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اپڈیٹ ہو کر آ گیا ہے النصرت صابن. آپ اس صابن کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا. نہانے والا صابن ہے اور قدرتی چیزوں سے اس صابن کو تیار کیا گیا ہے. ایلو ویرا, گلیسرین, ملک, ملتانی سے
اس کو تیار کیا گیا ہے۔ آپ اس کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میشو کا لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر اس صابن کو خرید سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو ضرور خدمت کا موقع دے۔ شکریہ۔